جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامل النحو میں ہم عوامل کی جو اقسام پڑھ رہے ہیں اس میں اب تک ہم 12 قسموں کو دیکھ چکے ہیں۔ اب ہمارے پاس 13ویں اور آخری قسم ہے، اور یہ 13ویں اور آخری قسم کس کی ہے؟ جو لفظی ہیں ہمارے پاس، جو عوامل ہمارے پاس لفظی عوامل ہیں ان کی اب یہ آخری قسم ہے۔ یعنی اگر آپ شروع میں جا کر دیکھیں نا تو یہاں آپ کو پہلے شعر میں انہوں نے یہ تقسیم بتا دی تھی، یہ دیکھیں صرف 2 ہیں مانوی، ان میں سے باقی لفظی ہیں، پھر ہوئے لفظی سمائی اور قیاسی بے خطا، 1 اور 90 سمائی ہیں، قیاسی 7 جان، پھر سمائی کی ہے 13 قسم بے چون چرا۔ تو سمائی کی جو 13 قسم ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے 12 ہم پڑھ چکے ہیں، اب یہ 13ویں اور آخری قسم ہم سمائی لفظی جو عوامل ہیں ان کو ہم یہاں پر دیکھنے لگے ہیں۔ تو 13ویں قسم میں ذکر کرتے ہیں کہ 4 فعل مدح و ذم ہیں، رافع اسمائے جنس، اور وہ ہیں بئسا ساء اور نعم حبذا۔ تو یہ جو افعال ہیں ان کا نام ہے بیسیکلی فعل مدح و ذم، اس کو آپ جو کیٹیگری دیں گے وہ فعل مدح و ذم ہے، اور یہ کتنے ہیں؟ یہ 4 ہیں، یہ ہمارے پاس 4 ہیں۔ تو 4 فعل مدح و ذم، مدح کس کو کہتے ہیں؟ تعریف کو، اور ذم یہ مذمت سے لفظ بنا ہے، یہ وہ والا ضم نہیں ہے ملانے والا، وہ والا ضم جو ہے وہ ضاد سے آتا ہے، وہ ضاد میم ہوتا ہے، یہ ذال میم ہے، تو یہ ذال میم مذمت والا ہے۔ تو 4 فعل مدح و ضم ہے، رافع اسمائے جنس، اور وہ ہیں بئسا ساء اور نعم حبذا۔ بئسا ساء ہیں برائے ضم، بچو ان سے مدام، یعنی ہمیشہ ان سے بچو۔ بئسا اور ساء یہ 2 کیا ہیں؟ یہ ہمارے فعل ضم ہیں، مذمت یعنی برائی، یعنی یہ وہ چیزیں جن کی جب برائی یا مذمت کی جائے گی تو بیسا اور ساء آتا ہے، جیسے بیس المصیر تو جہنم کے بارے میں یہ لفظ آتا ہے، یا ساء ما یعملون برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو برائی جب کرنی ہے کسی شے کی، مذمت کرنی ہے تو بیسا اور ساء۔ تو کہتے ہیں کہ بیسا ساء ہیں برائے ذم، بچو ان سے مدام، تاکہ دنیا اور عقبہ میں تمہارا ہو بھلا۔ تو بیسا اور سا والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہے برائے مدح نعم حبذا اے جانے من، پس کرو تم فعل قابل مدح کے صبح و مسا۔ تو مدح کے قابل جو افعال ہیں ان کو تم انجام دو صبح اور شام۔ تو یہ نعمہ اور حبذا جو ہیں وہ ہو گئے ہمارے فعل مدح۔ تو فعل ذم اور فعل مدح یہ 4 ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو جیسے نعم المولا و نعم النصیر کے الفاظ، یعنی کیا خوب وہ ساتھی ہے، کیا خوب وہ کارساز ہے۔ تو اس طریقے سے تو بئسا اور سا مذمت کے لیے، اور نعم حبذا تعریف کے لیے۔ حبذا کا لفظ قرآن مجید میں نہیں آیا، نعمہ کا لفظ قرآن مجید میں آیا۔ تو 3 الفاظ آئے ہیں ان میں سے قرآن میں، بئسا، سا اور نعمہ۔ حبذا کا لفظ جو ہے وہ قرآن میں نہیں آیا۔ تو یہاں الحمدللہ ہمارے جو 91 سمائی اور لفظی تھے، سمائی لفظی عوامل، وہ ان 13 اقسام میں الحمدللہ ان کا بیان مکمل ہو گیا۔ اب آگے کیا ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس قیاسی عامل ہیں، اور جو قیاسی ہیں ان کی تعداد کتنی تھی؟ 7۔ قیاسی عوامل کی تعداد ہے 7، تو ان کے بارے میں اب ذکر کیا جا رہا ہے۔ اچھا ابھی ہم صرف شعر پڑھ لیں گے کیونکہ ان کی تفصیل پھر اپنے مقام پر آئے گی، وہیں پر یہ بات آپ کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گی۔ تو قیاسی عامل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسم فاعل اور مصدر ہیں قیاسی اے عزیز۔ تو ایک ہو گیا اس میں اسم الفاعل، دوسرا ہو گیا مصدر، ٹھیک ہے۔ اسم فاعل اور مصدر ہیں قیاسی اے عزیز، اسم مفعول و مضاف و فعل ہے پھر مطلقاً۔ تو 3 نمبر پہ آ گیا اسم المفعول، 4 نمبر ہو گیا مضاف، 5 نمبر ہو گیا فعل، ٹھیک ہے۔ اور صفت کا صیغہ، یعنی یہ نمبر 6 ہو گیا، اور صفت کا صیغہ مثل اسم الفاعل اس کو جان،
हफ्तुम इसमें ताम है, नासिब है जो तमीज का। तो ये नंबर 7 हमारा है इसमें ताम। तो ये 7 हमारे पास कयासी आमिल हैं। अब बेसिकली क्या होता है, यानी इस्मुल फाइल जो होता है, उस इस्मुल फाइल का फाइल और इस्मुल फाइल का मफूल, ये दोनों भी आ सकते हैं। यानी असलन तो फेल का फाइल और फेल का मफूल होता है, लेकिन इस्मुल फाइल का भी फाइल और मफूल आ जाता है। इस तरीके से मस्दर जो है वो हर तरह का काम उससे लिया जा सकता है। मस्दर जो है वो माजी का काम भी दे सकता है, मुजारे का काम भी दे सकता है, अमर का काम भी वो दे सकता है, इस्मुल फाइल इस्मुल मफूल का काम भी वो। तो मस्दर तो एक बुनियादी चीज है, उसको हर काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यही मामला फिर इस्मुल मफूल का आता है। तो इस्मुल मफूल का मफूल है ना, इस्मुल फाइल का फाइल, इस्मुल मफूल का मफूल भी आ सकता है। फिर मुजाफ, अब मुजाफ ऐसा आमिल है कि जो अपने बाद वाले को क्या बना देता है, मुजाफ इलैहि, और उसको वो जर में लेकर जाता है। तो ये कयास किया जा रहा है बेसिकली, आप देखें तो ये कयासी एतबार से आमिल है। फिर फेल जो है वो तो मुतलक है ही, फेल का फाइल होगा, फेल का मफूल हमारे सामने आएगा। फिर सिफत का सिगा, ये सिफत है मुशब्बा, इसको आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह। और नंबर 7 पर है इसमें ताम। कुछ ऐसे अस्मा हैं कि जो पैमानों वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, रितल हो गया वगैरह, तो उनके साथ बतौर तमीज नसब में फिर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये जो हमारे पास कयासी हैं, इनको बिल्कुल आखिर में जाकर हम अपने कोर्स के इख्तिताम पर जाके डिस्कस करेंगे। जो असल अहमियत के हामिल हैं वो 91 जो हमने समाई और लफ्जी पढ़े हैं वो है। तो 91 समाई लफ्जी थे, और ये जो 7 हैं ये कयासी लफ्जी हैं, कयासी लफ्जी। और ये कितने हमारे पास 7। तो 91 प्लस 7 कितने हो गए, 98। अब रह गए कितने, 2। तो वो जो 2 हैं वो हैं हमारे मानवी आमिल। अच्छा जी, सेकंड लास्ट अब हेडिंग हमारी है वो है मानवी आमिल। तो मानवी आमिल कितने थे आपको याद है, सिर्फ 2 होंगे। 98 तो हमारे पूरे हो गए, हमने पढ़ने हैं 100, तो 2 बचे हैं। तो 2 हैं आमिल मानवी, इनको भी सुनते जाइए। एक मुजारे में है और है मुब्तदा में दूसरा। क्या है मुजारे का, आमिल नासिब व जाजिम का ना होना लफ्ज में रफा करता है मुजारे को हमेशा ए फता। तो मुजारे को जो हम इस तरह से नॉर्मली लिख रहे होते हैं, यफ आलू, ये जो पेश इस पर आ रहा होता है, लाम पर जो पेश आ रहा होता है, यफ आलू, यफ इलू, यफ उलू, या युफ इलू, यफ तइलू, किसी भी बाप से हम लेते हैं तो क्या करते हैं, लाम पर पेश रखते हैं, यानी उसको रफा में रखते हैं। तो भाई रफा में आने की भी तो कोई वजह होगी, कोई सबब होगा। तो वो बता रहे हैं कि मुजारे के रफा में आने का जो सबब है वो क्या है, कि उस पर कोई और आमिल ना आए, यानी आमिल नासिब व जाजिम का ना होना, आमिल नासिब व जाजिम का ना होना वो उसको रफा में ले जाता है। इस चीज को इस्तिलाहन कहा जाता है खुलुव, खुलुवन, यानी मुजारे का खाली होना नासिब और जाजिम से। तो एक मानवी आमिल क्या है हमारा मुजारे के ऊपर, वो खुलुव है, ठीक है। और दूसरा आमिल क्या है मानवी, कहते हैं कि खाली होना मुब्तदा का आमिल लफ्जी से भी करता है मरफू दाइम मुब्तदा को मुशफिका, मुशफिकन। तो दूसरी जो चीज है वो मुब्तदा के ऊपर चूंकि कोई और आमिल लफ्जी जब नहीं आता तो फिर वो रफा में चला जाता है। तो क्या है, खाली होना मुब्तदा का आमिल लफ्जी से भी, यानी मुब्तदा बेसिकली क्या है कि वहां से इब्तदा हो रही है। मुब्तदा क्या है, जहां से इब्तदा हो रही है, और जब इब्तदा हो रही है कोई और आमिल नहीं है वहां मौजूद, तो इस बिना पर हम मुब्तदा को रफा में लेकर जा। यानी जब हमने ये पढ़ा कि भाई जब भी कोई इस्म या जब भी कोई फेल रफा में होगा उसकी भी कोई वजह होगी, नसब में होगा उसकी भी कोई वजह, जर में होगा या जज़म में होगा उसकी भी कोई वजह होगी, तो हमने मुब्तदा के रफा में होने की तो कोई वजह बताई नहीं।
ہم نے مبتدا کے رفع میں ہونے کی کوئی وجہ تو بتائی نہیں، تو اس کی وجہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب اور کچھ نہیں آ رہا، اب کوئی اور وجہ نہیں ہے، تو بھائی یہی وجہ ہے کہ کوئی عامل نہیں ہے، عامل لفظی نہیں ہے، تو بھائی مبتدا کو رفع میں رہنے دو۔ اس بات کو ہم نے یوں سمجھا ہوا ہے کہ جو بائی ڈیفالٹ حالت ہوتی ہے وہ رفع ہوتی ہے، تو وہ اس کو ذرا یہ مانوی عامل کے طور پر لے، تو اس عامل کو کہا جاتا ہے ابتدا۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ابتدا۔ تو ایک عامل ہے خلو کا اور ایک عامل ہے ابتدا، یہ دونوں مانوی ہیں، یہ لفظوں میں نظر نہیں آتے۔ خلو کا مطلب ہے خالی ہونا، کسی بھی عامل سے خالی ہونا، اور ابتدا میں بھی وہ خالی ہی ہے عامل سے، لیکن اس کو ایک نام دے دیا تاکہ خلو اور ابتدا یہ دو چیزوں سے آپ اس کو یاد رکھ سکیں۔ خلو وہ ہے جو مضارع کے اوپر اثر انداز ہوگا، یعنی مضارع پہ کوئی عامل نہیں ہوگا تو وہ گویا خالی ہے تمام عاملوں سے۔ تم شروع میں آئے، بیچ میں آئے، کہیں بھی آئے، جب وہ رفع میں ہوگا، یعنی جب مضارع رفع میں ہے تو وہ خالی ہے، یعنی کسی عامل سے خالی ہے بائی ڈیفالٹ، اور مبتدا بھی بائی ڈیفالٹ رفع میں ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں سے بات ابھی شروع ہو رہی ہے۔ بس یہ دو نام ہیں جو ان کو دیے گئے۔ یہ آخری شعر پڑھ لیجئے ان کا، تو اس میں درخواست دعا انہوں نے کی ہے کہ عرض ہے باسد ادب، یہ عاجز مشتاق کی، مشتاق کون ہے؟ مشتاق احمد چرتھاولی صاحب، جن کی یہ کتاب ہے نا۔ عرض ہے باسد ادب یہ عاجز مشتاق کی، ان سے جو اس نظم سے پورا اٹھائے فائدہ، واسطے میرے دعا اللہ سے وہ یہ کریں، اس کے ناظم کو خدایا دے تو توفیق رضا۔ ناظم کون ہے؟ جو نظم لکھنے والا ہے، تو یہ جو ناظم اس کا ہے، یہ نظم ہے اور اس کا ناظم مولانا مشتاق احمد چرتھاولی، تو ان کے حق میں کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں کہ انہیں توفیق رضا ملے، اور عطا فرما تو ایسا شوق تبلیغ علوم، ایسا علوم کی تبلیغ کا شوق عطا کر دے کہ اسی دھن میں رہے مشغول وہ صبح مسا، اسی دھن میں رہے مشغول وہ صبح مسا، یہ ہے دھن، کہ اسی دھن میں رہے مشغول وہ صبح و مسا، یعنی صبح شام وہ اسی کام میں لگا رہے۔ ہاں آگے کیا ہے؟ ہاں غنائے قلب بھی اس کو خدایا کر نصیب، یا کسی کی بھی نہ وہ پرواہ کرے تیرے سوا، یعنی ایسا غنائے قلب نصیب ہو جائے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کا خوف اسے نہ رہے، یا اللہ کے سوا کسی کے آگے اسے محتاجی کا معاملہ نہ آئے۔ اور آخری شعر کیا ہے کہ حاسدیں کیسے ہی گرچہ در پہ آزار ہوں، لیک استقلال میں اس کے نہ فرق آئے ذرا۔ اب جو بھی حاسدین ہیں، جو بھی ہو سکتے ہیں علم دنیا کے حاسدین، ان کے وہ چاہے کتنے ہی پیچھے کیوں نہ پڑ جائیں، لیکن اس عاجز مشتاق بندے کے استقلال، اس کی استقامت میں کوئی فرق نہ آئے۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے نظم جو ہے وہ مکمل کر لی ہے۔ اب آئندہ نشست سے ہم باقاعدہ اس جو شرح میات عامل ہے اس کی ترکیب کا آغاز کریں گے، اس کی باقاعدہ الفاظ، یعنی یہ جو ہم نے 100 عوامل دیکھے ہیں، ان میں سے ہر عامل کی مثالیں، ان کا استعمال کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں ہم انشاءاللہ سمجھیں گے، اور جملے کی ترکیب کس طرح ہوتی ہے اس ترکیب کو بھی ہم سمجھیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست سے شروع کریں گے، تو آپ سے پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی جی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔